وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے. شعبان کے بابرکت مہینے میں ایک بہت ہی زبردست عمل لے کر آئی ہوں. شعبان میں اپلوڈ ہو رہا ہے لیکن کیونکہ 3 شعبان شہنشاہ محافظ اسلام دین اسلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت تھی جو بھی 3 شعبان گزری ہے. لیکن یہ وظیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہم کو ہر حاجت، ہر مقصد، ہر ضرورت کے لیے کسی بھی وقت کرنے کے لیے ہدیہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہمیشہ سے یہ عمل تعلیم کیا ہے. بہت ہی بہترین عمل ہے. اگر آپ اپنی چھوٹی بڑی حاجات یا بالخصوص کوئی مخصوص حاجت یا مقصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ 7 روز تک آپ کو 1000 بار یہ اذکار پڑھنے ہوں گے. ہر دن کا ایک ذکر ہے جو آپ کو 1000 دفعہ اس کا ورد کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی. اچھا، ذکر کا اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں اس کو بیٹھ کے ختم کر لیں. یعنی کہ 1000 ٹائم لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں. چلتے پھرتے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کسی بھی قسم کے کوئی وقت کی قید نہیں ہے. جو بھی آپ کو وقت ملے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر ایک چیز خاص طور سے میں بتاتی چلوں، جیسے کہ ہفتے کا جو ذکر ہے تو اگر ہفتے کو جو ذکر کرنا ہے تو کوشش کریے گا کہ مغرب سے پہلے، کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ بتاتی آئی ہوں کہ انگلش ڈیٹ جو ہے وہ 12 بجے کے بعد چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر منڈے چل رہا ہے تو 12 بجے رات کے جا کے ٹیوزڈے لگتا ہے اور آپ کا جو ہے ڈیٹ چینج ہوتی ہے. لیکن اسلامک منتھس میں ایسا نہیں ہے. مغرب کے بعد اسلامک دن جو ہے بدل جاتا ہے. یعنی کہ ہفتے کا دن اگر چل رہا ہے آپ کا تو ہفتے کے مغرب کے بعد ہی تو ہفتے کا دن نہیں رہے گا. ہفتے کی مغرب کے بعد وہ اتوار میں بدل جائے گا. تو آپ نے جب یہ ذکر کرنا ہے تو آپ کو صبح سے لے کے آپ کے پاس مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے. اس میں آپ کے پاس یہ وقت ہوگا. آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یا جب بھی فری ہوں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن مغرب سے پہلے تاکہ اسلامک جو دن ہے وہ تبدیل نہ ہونے پائے، تاکہ جس دن یہ کہا گیا ہے وہ ذکر اسی دن شمار ہو. جیسے ہفتے کو آپ نے پڑھنا ہے 1000 دفعہ یا حیو یا قیوم. اب یہ حیو یا قیوم آپ کو پڑھنا ہے ہفتے کے دن، تو یہ ہفتے کے دن ہی رہنا چاہیے. مغرب کے بعد اتوار لگ جائے گی تو یہ اتوار میں نہیں بدل جائے، ورنہ تو یہ اتوار میں شمار ہو جائے گا. پھر اتوار کی صبح بیٹھ کے آپ اتوار کا وظیفہ کریں گے تو اتوار کے دن 2 وظیفے چلے گئے، 2 ذکر چلے گئے، ہفتے کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ذکر کون سا آپ کو کرنا ہے، کون سے دن کرنا ہے، اس کا بھی خیال رکھیے گا. آگے پیچھے نہیں کرنا. اگر ہفتے کے دن یہ ذکر کہا جا رہا ہے تو ہفتے کے دن آپ کو یہی ذکر کرنا ہے، کوئی اور ذکر نہیں پڑھنا ہے. 1000 بار آپ کو کاؤنٹنگ رکھنی ہے. شمار آپ کا بالکل صحیح ہونا چاہیے. جب کسی عمل یا وظیفے کے لیے شمار بتایا جاتا ہے، تعداد بتائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسی تعداد میں رہ کے کام کرنا ہے. آگے پیچھے آپ ایک دانہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس عمل کے قبول ہونے کی شرط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب کھلا پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کھلا پڑھیں، ان لمیٹڈ پڑھیں، بے شمار پڑھیں، کوئی تعداد مقرر نہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ وہ کتنی دفعہ بھی پڑھ لیں. تو ذکر یہ ہے جو میں اسکرین پہ بھی شو کر رہی ہوں، بتا بھی رہی ہوں. ہفتے کے دن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. ہفتے کے دن آپ کا یہ عمل ہے یا حیو یا قیوم. 1000 دفعہ کرنا ہے آپ کو یہ عمل. کوشش کیجیے گا کہ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف، کم سے کم ایک دفعہ، زیادہ سے زیادہ آپ 14 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں کیونکہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے تو ایک دفعہ ہی صحیح رہتا ہے. تو ایک دفعہ آپ درود شریف اول و آخر پڑھیے. بیچ میں آپ نے یہ ذکر کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان ناپاک ہے اور ہم اس سے بہت گناہ کرتے ہیں. تو ہم جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں زیر زبر میں کبھی کبھار پڑھتے 1000 دفعہ میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں. تو یہ ہمارا عمل قبول ہو جائے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری تمام عبادتوں میں درود شریف محمد و آل محمد پر جو بھیجنے والی عبادت ہے، جو ہم درود شریف بھیجتے ہیں، یہ واحد عبادت ہے جو آپ چاہے کسی بددلی سے ہی کیوں نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے لازم 110%. تو اس کے بیچ میں جب آپ اپنا ذکر بھی بھیجیں گے اول آخر درود شریف کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ جب پہلا اور آخر کا درود شریف قبول کرے گا تو بیچ میں آپ کا یہ ذکر بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گا.
تو اول اور آخر ایک ایک دفعہ درود شریف، اور ہفتے کے دن آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ اللہ میں کے 2 نام ہیں بہت پیارے، ان کو لازم پڑھیے گا۔ اس کے بعد آتا ہے اتوار کا روز لگ جائے گا۔ اتوار کے دن آپ کو پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ کی جو ہے سورہ الحمد کی آیت ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے 1000 دفعہ، ساری آپ کو 1000 دفعہ ہی پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا۔ پیر کے دن آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ۔ منگل کے دن آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو۔ بدھ کے دن آپ کو پڑھنا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور جمعرات کو آپ کو پڑھنا ہے یا غفور یا رحیم، اور جمعے کے دن آپ کو پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ جمعے کے دن آپ نے یہ 1000 دفعہ تسبیح پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ اسے پڑھ رہے ہیں۔ ڈیورنگ آپ کے وظیفہ کرتے وقت بھی آپ نے اپنے حاجت کو، اپنے مقصد کو، اپنی نیت کو بتاتے رہنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے اس کا دل میں، دماغ میں، تاکہ پتہ رہے کہ بھئی ہاں اسی مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ عمل ایک ہی حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تمام اپنی چھوٹی بڑی حاجات کے لیے بھی، جملہ حاجات کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں امام حسین کا یہ پیارا چھوٹا سا عمل آپ کو بہت پیارا لگا ہوگا، قبول بھی مولا کریں گے آپ کو اگر آپ اس کو آگے ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لائک ضرور کر دیجیے گا، اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی لوگوں کو یہ عمل پسند آیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔